الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. سبحان الله. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبت کے ساتھ السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد القومين والثقلين والفريقين من غرب من أجل. يا رسول الله انظر حالنا، يا حبيب الله اسمع قالنا، إنني في بحر غم مغرق خذ يدي سيدنا أشقانا. قابل صد احترام دوستوں، بزرگوں، بالخصوص صد احترام ذی احتشام استاذ العلماء، پیر طریقت، رہبر شریعت حضرت قبلہ علامہ پیر محمد ذوالفقار حسین صاحب زیدہ مجدوہ، اور آج کی اس مجلس میں محترم حضرت مولانا ڈاکٹر محمد میر حسین صاحب اور حضرت قبلہ کے صاحبزادگان بھی یہاں پر تشریف فرما ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کی آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آمین. حضرات ذی وقار قبلہ حضرت نے جس طرح ابتدا میں میرے حوالے سے جو کچھ بھی فرمایا، ان کا یہ فرمانا، ان کی یہ توجہ، یہ نگاہ میرے لیے باعث شفقت اور باعث برکت ہے. اور میں ہمیشہ بالخصوص آپ کا اور دیگر بزرگ جن کا میرے والد گرامی رحمت اللہ علیہ ان کے ساتھ تعلق رہا ان کی زندگی کے اندر، تو میں ہمیشہ جب بھی جہاں پر بھی جس بھی موقع پر ان سے ملاقات ہو تو اس نسبت کے ساتھ کہ میرے والد گرامی رحمت اللہ علیہ ان کے دور کے ہیں، ان کے ساتھ ایک بھائیوں سے بھی بڑھ کے آپ کا تعلق تھا، تو اس وجہ سے پھر میرے اوپر آپ کا جو احترام ہے وہ فرض ہے. اور کچھ عرصہ سے کچھ رابطے میں کمی رہ گئی تھی، تو آج یہاں پر حاضری کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ چلیں اس تعلق میں دوبارہ سے تازگی بھی آ جائے. تو ان کی شفقت ہے، انہوں نے مجھے حکم فرمایا، میرے لیے ان کا حکم جو ہے وہ سارا آنکھوں پر ہے. اور ویسے بھی پھر کئی نسبتیں ان کے ساتھ ہیں. میرے تایا جان حضرت مولانا علامہ محمد شریف بدر اشرفی رحمت اللہ علیہ، ان کے ساتھ آپ کا میرے والد گرامی سے بھی بڑھ کے تعلق تھا.
تو تایا جان بھی تھے اور میرے سسر بھی، اور پھر میرے والد گرامی کے ساتھ تعلق، اس حوالہ سے یہ کئی نسبتیں بنتی ہیں۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرمائے، اور آپ اہل علم شخصیت ہے، علم اور عمل والی آپ شخصیت ہے۔ پاکستان میں بھی جہاں جہاں پر آپ کا وقت گزرا وہ لوگ آج بھی آپ کو یاد کرتے ہیں، اور جب بھی حضرت دوستوں کی مجلس میں بھی بیٹھے ہوں، علماء کی مجلس کے اندر بھی، تو یہ میں اس وجہ سے نہیں کہہ رہا کہ شاید ان کے پاس حاضری کے لیے آیا ہوں، یہ مقصد نہیں ہے، جو حقیقت ہے وہ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ تو آپ جب علماء کی مجلس کے اندر بھی بیٹھتے ہیں تو آپ کی ایک اپنی انفرادیت ہوتی ہے، ایک آپ کا اپنا مقام ہوتا ہے، اپنی طرز گفتگو کی وجہ سے اور آپ کی جو ایک نظریاتی سوچ ہے اس وجہ سے، اور آپ خوش نصیب لوگ ہیں کہ ان جیسی ہستیاں آپ کے درمیان تشریف فرمائے، اور یہاں پر انہوں نے ایک دین کا پودا لگا دیا۔ اب یہ آپ کے اوپر انحصار کرتا ہے کہ آپ کیسے یہاں سے فیض حاصل کرتے ہیں، کہاں سے یہاں سے آپ بیٹھ کر ان سے روحانی فیض حاصل کرتے ہیں، یہ درسگاہ بن گئی، یہ ادارہ قائم ہو گیا، یہاں سے آپ کیسے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی ان ہستیوں کے لیے فرما گئے، سرکار اپنے صحابہ کو فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ کرام جب تم جنت کی کیاریوں کے پاس سے گزرا کرو تو ان کی خوشبو لیتے، سبحان اللہ، سرکار کی حدیث ہے، بلند آواز سے خانہ خدا میں بیٹھ کے بندہ سبحان اللہ بھی نہ کہے تو پھر کیا کہہ سکتا ہے؟ تو تھوڑی کوشش کریں، اگر طبیعت نہیں بھی ہے تو کوشش کریں سبحان اللہ کہنے کی، لطف آئے گا آپ کو۔ سبحان اللہ۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ جب جنت کی کیاریوں کے پاس سے گزرا کرو تو ان کی خوشبو لیا کرو۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ یہ جنت کی کیاریاں، اس سے مراد کیا ہے؟ فرمایا اس سے مراد میری امت کے علماء ہیں، یہ جنت کی کیاریاں ہیں تمہارے لیے، اور ایک اہل علم کے لیے اللہ کے فرشتے تو پر بچھاتے ہیں۔ فرمایا جب وہ علم والا اس دنیا سے بھی چلا جائے اپنے علم کے نور کو بکھیرتے ہوئے، فرمایا وہ عرش والے تو اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، فرمایا سمندروں کے اندر جو مچھلیاں ہیں وہ بھی اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام علماء کی شان کو بیان فرما رہے ہیں کہ علم والے بندے کی شان کیا ہوتی ہے، پھر آپ کی جس سلسلے کے ساتھ نسبت ہے، جو آپ کا ایک علمی مقام ہے، میں وہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ لہٰذا آپ کی بڑی خوش قسمتی ہے کہ آپ ان جیسے بزرگ ہستیوں کے ساتھ وابستہ ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں، علم میں مزید برکتیں عطا فرمائے، اور اس درسگاہ کو بھی اللہ پاک تا قیامت شاد باد رکھے، اور یہاں کی کمیونٹی کو اس مرکز سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اختصار کے ساتھ ایک دو باتیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، تو ابتدا میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان سے کرتا ہوں۔ بخاری شریف کے اندر بھی حدیث موجود ہے اور مشکات شریف کے اندر بھی حدیث موجود ہے، تو میں دونوں کا مفہوم بڑے سادے انداز میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ سرکار فرماتے ہیں کہ جس جگہ پر ذکر کی محفل سجی ہو، جیسے آج آپ حضرات نے اس محفل کو سجایا ہے، فرمایا اللہ کی ذکر کی محفل ہو، اس کے رسول کی ذکر کی محفل ہو، اس کے پیاروں کے ذکر کی محفل ہو، اللہ کیا انعام فرماتا ہے؟ بخاری شریف کے اندر جو الفاظ ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب اس ذکر کی محفل کے اندر کوئی بندہ آ کے حاضری دے شامل ہو جائے تو اللہ پاک ان بندوں کی بدبختی کو خوشبختی میں بدل دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس محفل کی نسبت کی وجہ سے کہ ذکر کی محفل ہے۔ اب مشکات شریف کے اندر جو اس کے الفاظ ہیں، میں اس کا مفہوم آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے فرشتے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ فلاں جگہ پر یہ ذکر کی محفل سجی ہے، تو اللہ پاک ان فرشتوں سے فرمائے گا، احکم الحاکمین ہے، علی کل شیء قدیر ہے، ہر چیز کا علم ہے، جانتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ پاک اپنے فرشتوں کو حکم فرمائے گا کہ بتاؤ فرشتوں کی جماعت کہاں سے آئے ہو؟ فرشتے عرض کریں گے کہ یا اللہ فلاں جگہ پر تیرے ذکر کی محفل سجی تھی،
تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس جماعت کے اوپر جنہوں نے اس ذکر کی محفل کو سجایا، جیسے آج آپ اس محفل کو سجا کر بیٹھے ہیں جماعت کی شکل کے اندر، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس جماعت کے اوپر زمین سے لے کے آسمانوں تک اپنے نور کی رحمت کو برسائے گا۔ رب کا نور اور رب کی جو رحمت ہے وہ اس جماعت کے اوپر اپنا سایہ کرے گی۔ فرشتے عرض کریں گے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ پاک فرمائے گا کہ فرشتوں بتاؤ اس محفل کے اندر کیا ہوا؟ عرض کریں گے کہ یا اللہ انہوں نے تیری عظمت کو بیان کیا، تیری بزرگی کو بیان کیا، یا اللہ تیری شان کو بیان کیا۔ اللہ پاک فرمائے گا کہ فرشتوں یہ بتاؤ کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کریں گے یا اللہ تیری قسم، تیری عزت کی قسم تجھے نہیں دیکھا، تجھے دیکھا نہیں۔ اللہ پاک فرمائے گا مجھے دیکھا نہیں لیکن پھر بھی میری عظمت کو بیان کرتے ہیں، میری بزرگی کے چرچے کرتے ہیں۔ اللہ پاک فرمائے گا کہ فرشتوں اگر وہ مجھے دیکھ لیتے، ابھی دیکھا نہیں، پھر بھی ذکر کے اندر مست ہے، پھر بھی اللہ کے ذکر کے اندر وہ مست ہے۔ اللہ پاک فرمائے گا فرشتوں اگر وہ مجھے دیکھ لیتے، تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ اگر تجھے دیکھ لیتے تو اس سے بڑھ کے تیری بزرگی کو بیان کرتے، اس سے بھی بڑھ کے تیری بزرگی کو بیان کرتے۔ اللہ پاک پھر فرشتوں کو فرمائے گا کہ فرشتوں بتاؤ ان کا مقصود کیا ہے، چاہتے کیا ہے؟ یا اللہ تیری جنت کے طلبگار ہے، تو اس سے جنت چاہتے ہیں، ان کی ساری توجہ ساری کوششیں جنت کے لیے۔ اللہ پاک فرمائے گا فرشتوں بتاؤ کیا میری جنت کا مشاہدہ کیا؟ یا اللہ نہیں، جنت کا مشاہدہ بھی نہیں کیا۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ فرشتوں انہوں نے مجھے بھی نہیں دیکھا، میری جنت کو بھی نہیں دیکھا، میری بزرگی پھر بھی بیان کرتے ہیں، جنت کے پھر بھی چرچے کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا کہ فرشتوں اگر وہ میری جنت کو دیکھ لیتے، تو فرشتے عرض کرتے ہیں مولا تیری عزت کی قسم، اگر تیری جنت کو دیکھ لیتے تو اس جنت کے عشق اور نشے میں وہ مست ہو جاتے، گم ہو جاتے، اس جنت کی لذتوں کے اندر، جو جنت کی رحمتیں ہیں اس کے اندر وہ لذت میں مست ہو جاتے۔ اللہ پاک فرمائے گا کہ فرشتوں بتاؤ، آگے میں خاص بات آپ کے سامنے عرض کرنے والا ہوں، توجہ سے سنیے۔ اللہ پاک پھر ان فرشتوں کو مخاطب کرے گا، پھر فرمائے گا آخر آپ نے وقت نکالا اس مجلس کے اندر، آپ شامل ہوئے تو میں سرکار کی حدیث آپ کو سنا رہا ہوں کہ آپ کے آنے کا فائدہ کیا ہے اس مجلس کے اندر۔ تو اللہ پاک فرمائے گا ان فرشتوں کو کہ یا فرشتوں سے فرمائے گا کہ بتاؤ اب وہ پناہ کس سے مانگتے ہیں؟ یا اللہ تیری دوزخ سے، دوزخ کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ فرمائے گا کیا انہوں نے دوزخ کو دیکھا، کیا اس کا مشاہدہ کیا؟ وہ عرض کریں گے یا اللہ نہیں کیا۔ اللہ پاک فرمائے گا پھر بھی وہ اس دوزخ سے پناہ مانگتے، ابھی دیکھا بھی نہیں، اگر دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ فرمایا یا اللہ وہ دیکھ لیتے تو اس سے بڑھ کے تیری عظمتوں کو بیان کرتے، تیری محبت میں آ جاتے، تیری جنت کے طلبگار بن جاتے، اپنے اعمال کی اصلاح کر لیتے۔ فرشتے عرض کریں گے کہ یا اللہ اب یہ خاص بات آپ کی نظر کر رہا ہوں، بڑی محبت سے سماعت فرمائے، اگر آپ کو تھوڑا سا ذوق بنا لیں تو مجھے اس سے اور آسانی ہو جائے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ اس جماعت کے اندر فلاں ابن فلاں ایسے بھی لوگ بیٹھے ہیں جو دنیا کی کسی حاجت کے لیے اس مجلس کے اندر آئے ہیں، یعنی کہ خاص اس نیت سے نہیں آئے کہ ذکر کی محفل ہے، دنیا کی ان کی کوئی حاجت ہے، اس حاجت کے لیے آئے ہیں۔ یا اللہ ان کے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ پاک فرمائے گا کہ فرشتوں سنو، جس جماعت والوں نے میرا ذکر کیا، میرے محبوب کا ذکر کیا، میرے پیاروں کی جماعت صالحین کا ذکر کیا، اللہ کی عظمت کو بیان کیا، اللہ کی بزرگی کے تذکرے کیے، اللہ کی محبت کو بیان کیا، اللہ کی محبت کے دعوے کیے، رب کی جنت کو بیان کیا، رب کی جنت کے اعلانات کیے، رب کی جنت کے اندر جو رحمتیں ہیں ان کا تذکرہ کیا، رب کی دوزخ سے پناہ مانگی، دوزخ کے عذاب سے پناہ مانگتے رہے،
اللہ پاک فرمائے گا کہ فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے اس جماعت کو، اس گروہ کو اپنا ہم نشین بنا لیا۔ اب جو اللہ کے ہم نشین ہیں، اب ان کی مجلس میں جو دنیا کے بھی لالچ میں آ کے بیٹھ جائے، میں نے ان کے صدقے سے ان کو بھی جنت عطا وہ آپ کا اس مجلس کے اندر آنا یہ آپ کے لیے فائدہ ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ پاک آپ کو نازل فرماتا ہے کہ جو لوگ اگر دنیا کے بھی کسی مقصد کے لیے ہیں تو اللہ پاک ان کو بھی جنت عطا فرمائے گا، ان کے نام اعمال میں بھی نیکیاں لکھی جائیں گی۔ ان اللہ اصطفیٰ، اللہ تعالیٰ نے چن لیا۔ اسی پر آخری بات عرض کر دیتا ہوں میں، اللہ پاک نے چن لیا کن کو؟ آدم علیہ السلام کو، ونوح اور حضرت نوح علیہ السلام کو۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ فرمایا آل ابراہیم کو چن لیا، آل عمران کو چن لیا۔ قرآن اس کا اعلان کرے کہ اللہ پاک نے چن لیا، حضرت آدم علیہ السلام کو چن لیا، اصطفیٰ فرمایا، اللہ کے چنے ہوئے، اللہ کے چنے ہوئے، اللہ کے خاص لوگ ہیں۔ اور رب کا قرآن اس کا تذکرہ کرے کہ اللہ پاک نے چنا، یا اللہ کن کو چنا؟ فرمایا آدم علیہ السلام کو چنا، نوح علیہ السلام کو چنا، آل ابراہیم کو چنا، آل عمران کو چنا۔ اب مجھے بتائیے حضرات، بڑی اختصار سے خاص بات مختصر لمحوں میں عرض کر دیتا ہوں کہ اللہ پاک نے ان ہستیوں کے لیے فرمایا کہ میرے چنے ہوئے ہیں، اصطفیٰ فرمایا، اصطفیٰ میرے چنے ہوئے، میرے خاص ہیں، ان کے لیے فرمایا اصطفیٰ، جس کے لیے محمد فرمایا، جس کے لیے فرمایا احمد، جس کے لیے فرمایا مرتضی، جس کے لیے فرمایا مصطفیٰ۔ جب ان کی آل اللہ کی چنی ہوئی ہو گئی تو جس کو مصطفیٰ فرمایا ان کی آل کا کیا کہو؟ اب جس کو مصطفیٰ فرمایا اس کی آل کا کیا کہو گے؟ اسی آل کا ایک چشم و چراغ حضرت غوث الثقلین ہے، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور غوث الثقلین کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کا ان انعامات کا میرے اوپر کرم ہوا کہ جب شیطان نے کئی حملے مجھ پر کیے، میں ہر اس کے وار سے محفوظ رہا، بچتا رہا۔ پھر میں نے درجہ بدرجہ جو منزلیں ہیں ان کو طے کر لیا، میں نے فقر کی منزلوں کو بھی طے کر لیا۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں پھر اللہ نے اپنے علم کے وہ کرامات، ان کی نوازشیں مجھ پر فرمائی کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ نے 70,000 علم کے پردوں کو اٹھا لیا، 70,000 علوم کے پردوں کو میرے اوپر سے اٹھا لیا گیا۔ اور حضور غوث پاک کی یہ شان ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے علوموں سے نوازا، جن علموں سے نوازا، جن علوم سے مجھ کو نوازا، خدا کی قسم اگر شریعت کی پابندی نہ ہوتی تو میں تم کو بتاتا کہ تم کیا کھاتے ہو، کیا پیتے ہو، گھروں کے اندر کیا رکھ کر آئے ہو، ہر چیز کا علم میں تم کو بتا دیتا۔ مجھ پر اللہ نے ان علوم کا اظہار فرما دیا کہ رب کے عرش پر بھی جو لکھا ہے میں اس کو بھی پڑھ کے تمہیں بتا دوں۔ اور ایک واقعہ میں آپ کی نظر کرتا ہوں قبلہ علامہ صاحب کی دعائیں لینے کے لیے، وہ میں خود ذاتی طور پر بھی محسوس کر رہا ہوں، میرا کچھ تسلسل نہیں بن پا رہا، شاید آپ کے رابطے کی کمی ہے اس وجہ سے، لیکن توجہ سے بات سماعت فرما لیں۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ انہوں نے اپنے ملفوظات عالیہ کے اندر اس واقعے کو نقل فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور غوث پاک حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک روز بغداد شریف کی مسجد شریف کے اندر تشریف لائے تو کچھ فاصلے کے اوپر دو آدمی کھڑے، انہوں نے اپنے ایک دوسرے کے ساتھ سرگوشی کی۔ آپ کی زبان میں کہتے ہیں وسپر، یہ لفظ بولا جاتا ہے یہاں پر۔ بچے مسجدوں میں بڑا تنگ کرتے ہیں تو جب انہیں تھوڑی رائے دینی ہے تو پھر کہتے ہیں جی ٹھیک ہے وسپر کر لو، تو تھوڑی سرگوشی کر لو، 10 منٹ کے بعد پھر بیٹھو نارمل ہو۔ اس سے استاد کو بھی پھر تھوڑا سا سکون مل جاتا ہے پڑھانے میں۔ وہ دونوں افراد آپس میں وسپر کر رہے ہیں، سرگوشی ہو رہی، کیا بات کرتے ہیں؟ ایک شخص دوسرے کو کہتا ہے کہ حضور غوث پاک آج جب بغداد شریف کی مسجد کے اندر تشریف لائے ہیں، پہلے تو لوگوں کا بڑا ہجوم ہوتا تھا، آج ہجوم نہیں، آج اکیلے، کیونکہ آپ کی یہ شان ہے، لوگ دیوانہ وار آپ کی دست بوسی کے لیے حاضری دیا کرتے تھے۔ فرمایا آج اکیلے، آج رش نہیں، لوگوں کا ہجوم نہیں۔
اور ساتھ ایک دوسرے سے یہ بات کرتے ہیں کہ موقع مل جائے گا، آج ہمیں آسانی کے ساتھ موقع ملے گا آپ کی دستبوسی کرنے کا۔ جب اتنی بات ایک دوسرے کے ساتھ کی تو فاصلے پہ، کافی فاصلے پر حضور غوث پاک بھی ہیں۔ آپ وہ آدمیوں نے کیا مشاہدہ فرمایا، کیا دیکھتے ہیں کہ اچانک لوگوں کا ہجوم آیا اور حضور غوث پاک کے ارد گرد لوگ کھڑے ہو گئے۔ ہجوم آیا، لوگوں کا ایک رش ہوا، حضور غوث پاک کے ارد گرد کھڑے ہو گئے اور حضور غوث الثقلین آپ ان لوگوں کے ہجوم کو چیرتے ہوئے ان دو لوگوں کے پاس پہنچے، وہ جو آپس میں وسپر کرتے ہیں سرگوشی، ان کے پاس پہنچے اور ان کے پاس پہنچ کر حضور غوث پاک کیا فرماتے ہیں کہ جب پہلے یہ دل کے اندر سوچتے تھے کہ آج رش نہیں، اب بتاؤ مجھے کیا کہتے ہیں، اب بتاؤ۔ انہوں نے عرض کیا حضور آپ کو کیسے علم ہوا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ طاقت دی ہے، اللہ کے علم سے یہ انوار و تجلیات ہمیں ملی ہیں، اللہ نے یہ کرم فرمایا ہے کہ جب چاہے، جس وقت چاہے، جس کے دل کو چاہے اپنی طرف موڑ سکتے ہیں۔ اللہ نے ہم کو نوازا ہے اس بات سے، اتنی قدرت اور طاقت دی ہے کہ جب بھی چاہے، جس کو چاہے، اس کے دل کو اپنی طرف موڑ سکتے ہیں۔ پہلے جو دل کے اندر یہ خیال کرتے تھے، حضور غوث پاک کا یہ مقام اور یہ شان ہے کہ آپ کی بارگاہ کے اندر ایک شخص حاضر ہوا اور بڑے سادے انداز میں آپ کی بارگاہ میں حاضری دے کے کیا عرض کرتے ہیں کہ حضور مجھے اپنا مرید بنا لیجئے۔ حضور غوث پاک کیا فرماتے ہیں؟ اس سے پوچھا کام کاج کیا؟ اس نے عرض کیا حضور چوری ڈاکے ڈالتا ہوں، چور ڈاکے ڈالتا ہوں۔ حضور غوث پاک کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا اچھا تمہیں بیعت کر لیتے ہیں لیکن ایک وعدہ کرو۔ حضور حکم ہو۔ فرمایا وعدہ کرو، پکا وعدہ ہوتا۔ عرض کرنے لگا حضور وعدہ کرتا ہوں لیکن آپ اجازت دیں کہ لمبے چوڑے ورد وظائف نہیں پڑھ سکتا، چوری بھی نہیں چھوڑ سکتا، یہ دو کام میں نہیں کر سکتا، چوری بھی نہیں چھوڑوں گا اور لمبے چوڑے تسبیح بھی نہیں پھینک سکتا۔ فرمایا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ حضور حکم ہو۔ فرمایا وعدہ کرو، حکم۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ نماز کی پابندی کرنی۔ حضور ٹھیک ہے۔ فرمایا جہاں پر بھی ہو، جس سال کے اندر جب نماز کا وقت آ جائے تو نماز چھوڑ دی، بولیے نماز چھوڑ دی، نماز چھوڑ دی، نماز کی پابندی کرنی۔ ٹھیک ہے جی ہاں، اذان پڑھ کے نماز۔ میں بڑے اختصار سے عرض کر رہا ہوں، میں تو بس آیا ہوں آپ کی زیارت کے لیے، تو جو بھی ٹوٹا پھوٹا انداز ہے اللہ قبول فرمائے۔ اب وہ شخص جو ہے اس کا کام تھا چوری ڈاکے ڈالنا۔ اس نے خیال کیا مرید تو بن گئے غوث پاک کے، تو کیوں نہ جی کو بڑا ہی ڈاکہ ماریے کسی بادشاہ پر۔ چھوٹی چھوٹی چوریوں سے بہتر ہے کسی بڑی جگہ پر ہاتھ ڈالیں، وہ 4 پیسے چنگے لے آئیں گے، وہ 2-4 بوریاں اٹھا کے لے آئیں گے، اس کے بعد کیا ہوگا اللہ توبہ کر لے۔ یہی اس کی غرض ہے۔ چلا گیا محل کے اوپر، چلا گیا، جا کے اس نے چوری ڈالی۔ اختصار سے عرض کر رہا ہوں، ڈاکہ شاکہ ڈال کے روپے پیسے جو بھی تھا اکٹھا کر لیا۔ ادھر نماز کا وقت ہو گیا، کیا دوستو سبحان اللہ، نماز کا وقت ہو گیا۔ جب نماز کا وقت ہوا تو محل کی چھت کے اوپر کھڑا ہے، اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے، کانوں تک لے کر گیا، آواز لگائی اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اذان پڑھنی شروع کر دی، اذان پڑھنی شروع کر دی۔ بادشاہ بھی جاگ اٹھا، اپنے نوکروں کو اکٹھا کیا کہ اٹھو، آج دیکھو محل کی چھت پر اللہ کا کوئی ولی آ گیا، لگتا ہے آج کوئی اللہ کا ولی آ گیا۔ اب سب چھت کے اوپر، وہ ڈاکو آگے کھڑا، اذان دے دی۔ اب بادشاہ کہے کہ جماعت کروا، وہ کہے کہ میں چور ہوں۔ بادشاہ کہنے لگا کبھی چوروں نے بھی اذانیں دی ہیں، کہنے لگا نہیں میں چور ہوں، میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ جب اس نے ہاتھ اٹھائے، نگاہیں لے کر گیا بغداد شریف کی طرف، حضور غوث پاک نے بھی توجہ فرمائی، ادھر اس کے ہاتھ اٹھے، ادھر میرے غوث کے ہاتھ اٹھے۔ اس نے ہاتھ اٹھائے کانوں کی طرف، اللہ اکبر کہا، میرے غوث نے ہاتھ اٹھائے اللہ کی بارگاہ میں۔ جب اس نے اللہ اکبر کہا، غوث نے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگا، تھا
سرکلین کی توجہ ہوئی اس چھوڑ کو بھی اللہ کا اللہ پاک میری سازی کو قبول و منظور فرمائے.